السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں اپنی فوج کو لے کر مکے کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ چلچلاتی دھوپ ہے، سر پہ کوئی سایہ نہیں، صحابہ پسینے سے شرابور۔ آپ مکے کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور وادی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اب بچاؤ کی تو کوئی صورت نہیں، پسینے سے شرابور۔ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، خیریت تو ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں مکے کی پہاڑی کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں عمر اسلام لانے سے پہلے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اور عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اونٹ خالی پیٹ گھر کو چلے آتے تھے تو باپ بہت ڈراتا تھا، بہت غصہ دکھاتا تھا، مارتا پیٹتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تو آگے چل کے زندگی کیا گزارے گا، کیسے گزارے گا، کامیاب زندگی کیسے گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے۔ میرے عزیزوں، عمر فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے، میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں، میں یہ وہ جگہ دیکھ رہا جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے۔ آج ایک یہ دن ہے، آج یہ دن ہے کہ اللہ رب العزت نے عمر کو اسلام اور قرآن کی بدولت امیر المؤمنین بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو اس سے وابستہ ہو گیا، جس نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارنی چالو کر دی، قرآن سے وابستہ کر دیا، تو پھر وہ بلندیوں کی طرف چڑھتا چلا جاتا ہے، چڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج ہم نے اسی قرآن کو طاقوں پر سجا دیا، اسی قرآن کو تعویذوں میں بنا کر گلے میں لٹکا لیا۔ میرے عزیزوں، قرآن سے اپنی زندگی کو وابستہ کرو۔ قرآن کو چھوڑ کر ہم زندگیوں میں سکون تلاش کرتے ہیں، کاروبار میں رزق تلاش کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن سے اگر وابستہ ہوگے تو پھر سکون ملے گا، تب کاروبار میں ترقی ملے گی۔ ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو قرآن سے وابستہ کرو، پھر کاروبار کرو، پھر دیکھو کیسے تمہاری زندگی بہترین بنتی ہے، کیسے تمہارے کاروبار میں ترقی آتی ہے، برکت آتی ہے۔ ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن سے وابستہ کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کے طریقے پر، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔